الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت مني وأنا منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حرمت کے مہینوں میں سے اشہر حرم جنہیں عزت والے مہینے قرار دیا گیا ان میں سے ایک رجب المرجب ہے۔ رجب المرجب میں بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کا ملنا، خال المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہوا، اور اسی مہینے میں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ تو اسی مناسبت سے آج کے مختصر وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب، فضائل کا تذکرہ مختصر انداز میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا بیٹھنا، سننا، میرا کہنا، بولنا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام
عبد مناف تھا۔ ابو طالب ان کی کنیت تھی، ابو طالب کے نام سے مشہور تھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ ابو طالب ان کی کنیت تھی، اصل نام ان کا عبد مناف تھا۔ اور یہ عبد مناف کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر نسب نامہ پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی حضرت عبد المطلب کے دادا کا نام عبد مناف تھا، تو عبد المطلب نے اپنے دادا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، عبد مناف ان کا نام تھا۔ پھر ابو طالب کے یعنی انہی عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا علی ابن ابی طالب، دوسرے کا نام جعفر ابن ابی طالب، تیسرے کا نام عقیل ابن ابی طالب، اور چوتھے کا نام طالب انہوں نے رکھا، طالب بن عبد مناف۔ انہی طالب کی وجہ سے ابو طالب مشہور ہوئے، چھوٹے سب سے چھوٹے بیٹے طالب تھے تو ابو طالب کے نام سے مشہور ہوئے، مطلب طالب کے والد، طالب کے باپ۔ اصل نام عبد مناف تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے گھر میں خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے 10 سال کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو اپنے والد سے جا کر پوچھا، دین چھوڑنا دنیا میں سب سے مشکل کام، اپنے دین کو تبدیل کر کے دوسرے دین میں جانا ہے۔ دین تو دور کی بات ہے، آج آپ مسلک کی بات دیکھ لیں، کوئی اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین چھوڑنا، دوسرے دین میں چلے جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ میرے بھائی حضرت محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی یہ بات مان لوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لوں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لات منات عزا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سب کی نفی۔ تو والد نے کہا کہ جیسے وہ فرماتے ہیں تمہیں سمجھ آتی ہے تو پڑھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا لیکن میں بچہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تیم کو، بنو عدی کو، بنو امیہ کو، کسی اور قبیلے کو نہیں بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت فرمائی، کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، بھئی اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر تم نے اللہ کے اس پیغام کو چھوڑ دیا اور پس پشت ڈال دیا تو اللہ تمہارے لیے کوئی عذاب لے آئے۔ 45 لوگ تھے، سب کے سب سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کے انتظار میں کھڑے ہیں، تو حضرت علی کھڑے ہوئے، 10 سال کے بچے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے، اگرچہ میری عمر تھوڑی ہے، ساری دنیا سے میں ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرا روح سخن صرف تیری طرف نہیں ہے، میرا روح سخن، میری باتوں کا مرکز یہ سارے لوگ ہیں، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعوت کے سلسلہ آگے چلا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جہاں صبح شام اللہ کے نورانی فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اسی بیت اللہ کے اوپر اللہ نے ایک خانہ کعبہ بنایا ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر جائے قیامت تک پھر اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا،
سارے کافر ٹوٹ پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ میں 10 سال کا بچہ تھا، میں سنبھل رہا تھا، میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی کو بلا لاؤں، بنو ہاشم کو بلا لاؤں، بنو قریش والوں کو، آؤ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی میں جانے ہی لگا تھا، دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر اس جتھے میں ان کافروں کے جھمگٹے میں گھسے ہیں اور ایک ایک کو دھکا دیا، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اسے مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اس قدر مارا کہ 3 دن تک بے ہوش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرمائی، علی یہ امانتیں ان مشرکین کو دے کر واپس آنا ہے آپ نے، قبا کے مقام پر میں محمد تیرا انتظار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں لے کر سو گئے، واپس آئے اور پوچھا گیا کہ علی کیسے آئے، کیسے تیری رات گزری؟ باہر تلواریں چمک رہی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند بڑی اچھی آئی ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ جملے کہے تھے میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ جب تک میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے پورے نہیں ہوتے کہ میں قبا کے مقام پر جا کر آپ سے ملتا نہیں ہوں، جب تک میں مدینے جاتا نہیں ہوں، جب تک میں یہ امانتیں سپرد کرتا نہیں ہوں، مجھے یہ کافر مار نہیں سکتے، میرا بال بانکا تک نہیں کر سکتے۔ فرمایا اس رات میں بڑی میٹھی نیند سویا، امانتیں واپس کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس حال میں پہنچے 18 یا 19 سال عمر تھی، اس حال میں پہنچے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے عرب کے سنگریزوں کی وجہ سے چھالے پڑ چکے تھے، چالے پھس چکے تھے، پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کارگزاری سناؤ، کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کارگزاری میں اس زبان سے سناؤں یا اپنے جسم کو دکھاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت علی کے پاؤں پر چھالے ہیں، پاؤں زخم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنو منی، علی میرے قریب ہو۔ آپ نے وہی لاب دہن جو کبھی حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگتا ہے تو آنکھ 90 سال تک اس کی بینائی کم نہیں ہوتی، وہی لاب دہن کبھی صدیق کی ایڑیوں پہ لگتا ہے، وہی لاب دہن آج علی کے قدموں پہ لگا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ علی کے قدم کسی میدان جنگ میں ڈگمگائے نہیں ہیں، علی کبھی ہار نہیں مانتا، علی کے قدموں میں کبھی لرزش تک نہیں آئی۔ بڑے سے بڑا پہلوان آتا ہے عمر بن عود، عمر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے عمر، اگر عمر کے آگے واو لکھا ہوا ہو تو اسے عمرو ہم پڑھ لیتے ہیں، عمرو نہیں ہوتا، وہ عمر ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص، عمر بن عود ایک کھراٹ قسم کا پہلوان ہے، 110 سال عمر ہے، 100 بندوں کو وہ اپنے داؤ پیچ سے وہ گرا دیتا ہے۔ لیکن ایک اور پہلوان بھی آیا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے گرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی کشتیاں کرنے نہیں آتے، نبی کسی کو گرانے نہیں آیا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا اسلام لانے کے لیے مجھ محمد کو کشتی بھی کرنا پڑے تو کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ پکڑ کے ذرا سا یوں کیا، نیچے گرا، کہتا ہے آپ نے نہیں گرایا۔ ایک دفعہ دوبارہ ہوا، دوبارہ آپ نے ہاتھ لگایا، ذرا سا ہلایا، کمر نیچے لگی، اس نے کہا نہیں ایک بار اور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرضی آ جا میرے ساتھ، اللہ نے مجھے جنت کے 100 جوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، نبی آخر الزمان بنایا ہے، تمام انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور انبیاء کو جنت کی مٹی سے، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس کی مٹی سے۔ یہی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، اٹھتے ہیں نیند سے سیدھا مصلی پر۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وضو ہم تو کر لیتے ہیں، آپ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، جنت میں چونکہ نیند نہیں ہے، جنت کے ماحول کے اثر کی وجہ سے میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ اور یہ صرف نبی کی شان ہے، امتی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکانہ پہلوان کو جب تیسری بار گرایا، کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ساتھ وہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے سامنے جب عمر بن عود آتا ہے، کہتا ہے یار یہ بچے کو میرے سامنے بھیج دیا ہے، کسی بڑے بندے کو بھیجو، کسی پہلوان کو بھیجو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او عمر لڑکا نہ سمجھ، لڑ کے دیکھ تجھے پتہ چل جائے گا۔ سمتنی امی حیدرہ، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر مطلب حملہ کرنے والا۔ ابو طالب نے حضرت علی کا نام حرب رکھا تھا، حرب کا معنی جنگ۔ والدہ نے اسد رکھا تھا، اسد کا معنی شیر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے، آپ نے فرمایا یہ میرا علی المرتضیٰ ہے۔ علی کا معنی بلندیوں والا، مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا، جس کو ہر مقام پر ہر موقع پر اللہ نے بھی چنا، اللہ کے رسول نے بھی چنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی کو نہیں مانتا۔ کیا نہیں مانتا بھائی؟ آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں، اگر یہ یا علی کہے گا تو سمجھیں علی کو مانتا ہے، اگر یہ یا علی نہیں کہتا تو علی کو نہیں مانتا۔ معیار ہم نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں بھئی۔ ہمارے کفر کا معیار کیا ہے؟ جو میرے مزاج کے خلاف ہے چل بھی یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ایسا ہے، کیونکہ وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار قرآن اور حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کا صحابی مانتا ہوں، میں علیوں کا امام مانتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر مانتا ہوں، میں صحابی رسول مانتا ہوں، میں قاری قرآن مانتا ہوں، میں پکا جنتی مانتا ہوں، لیکن میں حضرت علی کو نہ اللہ مانتا ہوں نہ نبی مانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ علی کو نہیں مانتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے وہ فضائل، وہ مقام عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ہر ایک کے دل میں یہ تھا کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر بھی اس جنگ میں موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، طلحہ زبیر بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ کے سارے صحابہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بہادر صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان میں سے عبادہ بن صامت 1000 کے مقابلے میں تنہا چلا جائے تو اللہ اسے فتح عطا فرمائیں گے۔ خالد بن ولید جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، ہر ایک کے دل میں تڑپ یہ ہے کہ یہ فضیلت ہمیں مل جائے، لیکن صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا این العلی، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی نماز پہ نظر نہیں آئے، نماز جماعت کے ساتھ نہیں تھے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی دو آنکھیں دکھ رہی تھیں، آج تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے جماعت کے ساتھ، وہ تو اپنے خیمے میں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا جھنڈا علی کو دو، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تو آنکھ دکھ رہی ہے، میری تو آنکھ میں تکلیف ہے، پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ادنو منی، ذرا قریب ہو۔ ایک بار پہلے بھی حضرت علی قریب ہوئے تھے، لاب دہن پاؤں پر ایڑی پر لگا تھا، آج لاب دہن آنکھ پر لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لاب دہن لگایا میری آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی، جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ فرمایا اللہ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی
انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تم سے بھی محبت کرے، جو تم سے محبت نہیں کرتا سمجھو وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اترے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس گفتگو میں جبرائیل تو بھی شریک ہو جا، وانا منکما، میں بھی تم دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں 100% جھوٹا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یہ فلاں کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، بھائی بھائی مواخات کا سلسلہ شروع ہوا، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کوئی بچا نہیں ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی بنانے کے لیے تو آپ نے کسی کو نہیں بھائی بنایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو دنیا میں بھائی ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ پھر آپ کی شادی ہوئی، بس صرف عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صرف اتنی بات کی یا رسول اللہ آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، اتنی بات، اہلا تو میرے آج کے بعد میرے اہل سے ہے۔ اٹھ کر آ گئے، حضرت عمر نے پوچھا، حضرت عثمان نے پوچھا علی کیا بنا؟ بس کوئی جواب نہیں دیا، اتنا ہی فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علی میں رازداران نبوت میں سے ہوں، میں نبی کا رازدار ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھتا ہوں، تیرا رشتہ ہو چکا ہے، تیرے لیے فیصلے آ چکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت علی سے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ علی وہ نوجوان ہیں امت میں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی جمع نہیں کیا، کوئی چیز جمع نہیں کی۔ فرمایا میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس صرف تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ کر آؤ۔ زرہ بیچنے جاتے ہیں، آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں علی کیسے؟ یار میں زرہ بیچنے آیا ہوں اور حق المہر ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ زرہ 400 درہم میں حضرت عثمان نے لے لی اور وہ زرہ کے پیسے دے دیے، زرہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی مجھے اپنا بھائی سمجھ کر یہ زرہ میری طرف سے ہدیہ لے لو۔ زرہ بھی واپس کر دی، پیسے بھی دے دیے، اور نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر تم میری لخت جگر کے نکاح کے گواہ بن جاؤ، میں اور آپ تو اپنی بیٹی کے گواہوں کے لیے انتخاب کروں کسی معزز انسان کا، کسی ایسے شخص کا جس کا معاشرے میں کوئی مرتبہ اور رتبہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گواہوں کے لیے انتخاب غیر مسلم کا کریں گے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر یا ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت مسلمان نہیں تھے، سمجھتا ہوں کہ یہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے گواہوں کو دائرہ اسلام سے نکال رہا ہے، یہ بندہ خود مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔